السلام علیکم سامعین، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج آپ سنیں گے ایم اے راحت کا ناول کالا جادو کا پہلا ایپیسوڈ۔ تو کہانی شروع کرنے سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو بھی پریس کریں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچے۔ تو چلیے کہانی شروع کرتے ہیں۔ مجھے اپنا مستقبل تعمیر کرنے کے لیے آسان راستوں کی تلاش تھی، اور میرے جیسے کئی ساتھی میرے گرد اکٹھے ہو گئے تھے۔ ہم دوسروں کی محنت پر گزارا کرتے تھے اور ہم سے محبت کرنے والے، ہمیں چاہنے والے، ہمیں ہماری ضرورت کے لیے دیتے تھے۔ ریس، سٹا، فلیش، ہر طرح کی شرطیں ہمارا ذریعہ آمدنی تھی اور ہم انہی میں کمال حاصل کرنے میں کوشاں تھے۔ اس کے لیے طرح طرح کے جتن کرتے تھے۔ رفیق کہتا، کچھ ہونا چاہیے استاد، کوئی لمبا ہاتھ لگ جائے تو پو بارہ ہو جائے۔ لمبا ہاتھ کہاں سے لگے گا؟ کوشش تو کرنا چاہیے۔ مشکل ہے، وہ روپیے ہزاروں ہیں، کام کا کوئی نہیں ملتا۔ یار کوئی چلا وغیرہ کیا جائے جس سے سٹے اور گھوڑے کا نمبر معلوم ہو جایا کرے۔ آسان نہیں ہے، عمل الٹا بھی ہو جاتا ہے اور پھر ایسا الٹا کرتا ہے کہ کبھی سیدھے نہیں ہو پاتے۔ میں ایک کسائی کی دکان سے گوشت خرید رہا تھا۔ دست کا گوشت تھا۔ کسائی نے بڑی ہڈی سے گوشت صاف کیا اور پھر ہڈی کو بگدہ مار کر توڑا اور ایک طرف ڈال دیا۔ یہ عمل میں نے بیشتر کسائیوں کو کرتے ہوئے دیکھا تھا۔ اس دن پوچھے بغیر نہ رہ سکا۔ شیخ جی ایک بات تو بتائیں، آپ لوگ اس ہڈی کو توڑ کر کیوں پھینک دیتے ہیں جبکہ دوسری ہڈیوں کے ساتھ آپ ایسا نہیں کرتے؟ میاں جی باپ دادی کی روایت ہوئے ہے، یہ ثابت ہڈی سفلی عمل کرنے والوں کے کام آوے ہے۔ بزرگوں کا کہنا ہے کہ اسے ہمیشہ توڑ کر پھینکنا چاہیے۔ کیا اس سے سفلی عمل ہوتا ہے؟ یہی سنا ہے جی۔ سفلی عمل کیسے ہوتا ہے اور یہ ہڈی کہاں استعمال ہوتی ہے؟ اس بارے میں تو کچھ نہیں معلوم تھا، لیکن ذہن بھٹک گیا تھا۔ ایک جاننے والے بزرگ سے ملاقات ہوئی اور ان سے یہی سوال کیا تو وہ بولے، ہاں میاں، گندے علم تو ہوتے ہیں، ایمان کھونے میں کتنی دیر لگے ہے، مگر مسلمان بچے ہو، ایسی باتوں کے بارے میں سوچنا بھی گناہ ہے۔ سنا اور کان سے اڑا دیا۔ کسی سفلی عمل والے کی تلاش شروع کر دی۔ میرا شہر بڑا خوبصورت تھا، زندگی سے بھرپور، چھوٹی بڑی عمارتوں، بازاروں اور سنتوں سے سجا ہوا۔ مشرق میں لہراتے کھیت حد نگاہ تک چلے گئے تھے، مغرب میں نگاہ کی حد سے خوبصورت پہاڑی ٹیلوں کا سلسلہ شروع ہو جاتا تھا۔ ریس کورس کا میدان اسی سمت تھا اور اسی طرف سے پیر بھاگن کے مزار کا راستہ تھا۔ ریس میں دوڑنے والے گھوڑوں کا مشاہدہ میرا دلچسپ مشغلہ تھا اور اکثر عام دنوں میں بھی اس طرف نکل آتا تھا۔ اس دن بھی ایسا ہی ہوا تھا۔ دیر تک اسبل میں بندھے گھوڑوں کی ناز برداری دیکھتا رہا، پھر یوں ہی آوارہ گردی کرتا ہوا ٹیلوں کی طرف نکل گیا۔ خاموشی اور سناٹا چھایا ہوا تھا، دور دور تک کسی ذی روح کا وجود نہیں تھا۔ چھوٹے چھوٹے پتھر آواز پیدا کر رہے تھے۔ کافی دور نکل آیا، پھر ایک طرف نظر اٹھی اور ٹھٹک کر رہ گیا۔ وہ انسان ہی تھا، بہت چھوٹے قد کا مالک، سوکھا بدن، گھٹا ہوا سر، اوپری بدن برہنہ، نچلے جسم پر چھوٹی سی دھوتی بندھی ہوئی، آنکھیں بند کیے ہوئے ایک نکیلے پتھر پر ایک پاؤں پر کھڑا تھا۔ دور سے اس کا چہرہ صاف نظر نہیں آ رہا تھا۔ دلچسپی پیدا ہو گئی اور تیز قدموں سے چلتا ہوا اس کے قریب پہنچ گیا۔ مکرو سی شکل تھی، بندر کی طرح ابھری ہوئی پیشانی، سانولا رنگ۔ میرے قدموں کی آواز سن کر اس نے اپنا اٹھا ہوا پاؤں نیچے رکھ لیا۔ اطراف میں ایک عجیب سی چراند پھیلی ہوئی تھی جو بدبودار تھی۔ وہ مجھے دیکھنے لگا۔ چھوٹی چھوٹی آنکھوں میں عجیب سی شیطانی چمک پھیلی ہوئی تھی۔ مجھے دیکھ کر مسکرایا اور اپنی چھوٹی چھوٹی چمکیلی آنکھوں سے مجھے دیکھتا رہا۔ اس کے چہرے پر پھیلی ہوئی مسکراہٹ پہ شیطانیت لیے ہوئے تھی۔ نہ جانے کیوں مجھے اپنے بدن میں کچھ جھرجھری سی محسوس ہوئی۔ ریڑھ کی ہڈی میں ایک شدید سرد لہر دوڑ گئی تھی۔ کاہے رے چھورا، کاہے ٹکر ٹکر دیکھے ہے؟ اس کی باریک سی آواز ابھری جو اس کی شخصیت سے ہم آہنگ لگتی تھی۔ کون ہو تم؟ میں نے سنبھل کر کہا اور اس کی مسکراہٹ گہری ہو گئی۔ جو کوئی بھی ہیں تیرے کام کے، اس نے محسوس آواز میں جواب دیا۔ سادھو ہو؟ میں نے اس کے حلیے کو دیکھتے ہوئے پوچھا۔ تجھے کہاں لگ رہے ہیں؟ اس نے پوچھا اور میرے ذہن میں بجلی سی چمک گئی۔ ہو سکتا ہے یہ سادھو میرے کام آ جائے۔ ذہن میں وہ تمام گندے خیالات جاگ اٹھے تھے جن کے تصور میں دن رات سرگرداں رہتا تھا۔ میں نے نرم لہجے میں کہا، مجھے تمہاری تلاش تھی۔ وہ اپنی جگہ سے ہٹا اور کچھ فاصلے پر پڑے ہوئے 2 پتھروں کے پاس پہنچ گیا۔
اور ایک پتھر کی طرف اشارہ کر کے اس نے کہا بیٹھ جا، اور میں خاموشی سے بیٹھ گیا۔ تو کا ہماری تلاش تھی تو ہم بھی تیرے ہی لیے یہاں آئے ہیں۔ کیا مطلب؟ میں نے تعجب سے پوچھا، اور وہ خاموش ہو کر مسکرانے لگا۔ پھر بولا تجھے ہماری تلاش کاہے تھی بھائی؟ کوئی بات تو ہوئے گی نا تیرے دل میں؟ تم سادھو ہو، مجھے سٹے وغیرہ کا نمبر بتا سکتے ہو، یہ بتا سکتے ہو کہ آپ کی ریس میں کون کون سے گھوڑے اول آئیں گے۔ وہ اس طرح ہنس پڑا جیسے اسے مجھ سے اسی سوال کی توقع تھی۔ کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد بولا اگر ہم تجھے ایک گھوڑے اور ایک سٹے کا نمبر بتا دیں تو تیرا کیا بھلا ہوئی ہے؟ ارے کام کرو تو پکا، اگر تجھے زندگی بھر گھوڑے اور سٹے کا نمبر معلوم ہوتا رہے تو کیا برا ہوئی ہے؟ ہر کام کو کرنے کے لیے پہلے محنت کرنا پڑتی ہے۔ میرے دل میں دلچسپی اور تجسس پیدا ہو گیا۔ میں نے اسے کہا مجھے کیا محنت کرنا پڑے گی؟ ایک علم ہوئے ہے جسے تو اگر سیکھ لے تو سمجھ لے کہ دولت تیرے پیروں میں ڈھیر لگی ہوگی۔ میرا دل دھاڑ دھاڑ کرنے لگا۔ یہ تصور تو نہ جانے کب سے میرے سینے میں پل رہا تھا کہ ایسی کوئی قوت مجھے مل جائے جس سے میں دنیا کا امیر ترین آدمی بن جاؤں۔ میں نے کسی قدر عاجزی سے کہا اگر تم میرا یہ کام کر دو سادھو بابا تو میں زندگی بھر تمہارے قدموں میں رہوں گا۔ اپنا کام تجھے خود ہی کرنا ہوئے گا بیٹوا، بس یہ سمجھ لو کہ ہم تیری مدد کریں گے۔ تو بس یوں سمجھ لو کہ میں آج سے تمہارا چیلا۔ وہ پھر اسی انداز میں ہنسنے لگا۔ پھر بولا مگر ایک بات پکی کرنی ہوگی تجھے، جو ہم کہیں گے وہ کرے گا، نہیں تو تیرا نقصان ہو جائے گا۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ جو تم کہو گے وہی کروں گا۔ تو پھر ٹھیک ہے، ابھی ہم کئی دن یہاں رہیں گے، تو کسی اور کو ہمارے بارے میں مت بتانا، ورنہ ہمیں پتہ چل جائے گا اور پھر ہم تمہیں یہاں نہیں ملیں گے۔ نہیں بتاؤں گا۔ تو پھر سن، ایک ہڈی لانی ہوگی تجھے۔ عمل کرنے کے لیے وہ ہڈی جانور کے بازو میں ہوئے ہے، ثابت لانی پڑے گی، کہیں سے ٹوٹی پھوٹی نہ ہو۔ مجھے ایک دم شیخ جی کی بات یاد آ گئی، اور اس وقت اس بات کی تصدیق ہو گئی تھی۔ میں نے کہا کیا تم سفلی عمل کرو گے سادھو بابا؟ اب تو ہمارے کان مت کھا، جو کچھ ہم کریں گے وہ تیری آنکھوں کے سامنے ہی ہوگا۔ پر ایک بات پھر کہیں تجھ سے، بات کریو تو سو پکی، ہم کچی بات کرنے والے کو چھوڑتے نہیں ہیں۔ میں بھی پکی ہی بات کرتا ہوں سادھو بابا۔ نام کیا ہے تمہارا؟ بس رے، جو نام تو نے رکھ لیا وہی ہے۔ یہ ہڈی تو کب لائے گا؟ کل ہی۔ تو ٹھیک ہے، کل ادھر آ جائیو، ہم انتظار کریں گے۔ بس اب جاؤ۔ میں خاموشی سے پتھر سے اٹھ گیا اور گردن جھکا کر واپس چل پڑا۔ دل کی کیفیت عجیب ہو رہی تھی، پاؤں لرز رہے تھے۔ ایک طرف ہلکا سا خوف بھی دل میں تھا اور دوسری طرف بے پناہ مسرت کا احساس بھی۔ واقعی اگر کوئی مجھے ایسی مستقل قوت حاصل ہو جائے تو پھر دنیا دیکھے گی کہ میں کیا بن گیا ہوں۔ خصوصی طور پر اس بات کو دل میں چھپائے رکھا اور اس بات کے منصوبے بناتا رہا کہ ہڈی کے حصول کے لیے کیا کرنا چاہیے، اور ایک ہی ترکیب سمجھ میں آئی۔ چنانچہ دوسرے دن گوشت مارکیٹ گیا اور اچھی خاصی مہنگی قیمت پر جانور کا پورا 10 حاصل کر لیا، کیونکہ کسائی ہڈی توڑے بغیر نہ دیتا اور بات عام ہو جاتی۔ اس کے بعد اسے کاغذ میں لپیٹ کر کندھے پر رکھے ہوئے اپنی منزل کی جانب چل پڑا۔ ایک جگہ ٹیلے کے قریب بیٹھ گیا اور پہلے سے ساتھ لائی ہوئی تیز دھار چھری کی مدد سے اس ہڈی سے گوشت صاف کرنے لگا۔ یہ کام مشکل ترین تھا اور اسے صاف کرتے ہوئے طبیعت جھک ہو گئی تھی، لیکن لگن کام کر رہی تھی اور بڑی مشکل سے وہ صحیح سالم ہڈی نکالنے میں کامیاب ہوا۔ اوپر چیلیں منڈرا رہی تھیں اور گوشت پر جھپٹا مارنے کے لیے نیچے پرواز کر رہی تھیں۔ کئی بار انہیں بھی اڑانا پڑا۔ جب صاف ستھری ہڈی نکل آئی اور میں تھک کر پسینہ پسینہ ہو گیا تو اپنی جگہ سے اٹھا اور تیزی سے وہاں سے دور ہو گیا۔ میرے ہٹتے ہی چیلوں کے گول گوشت پر جھپٹے مارنے لگے۔ میں برق رفتاری سے اسی جانب جا رہا تھا جہاں سادھو مجھے ملا تھا۔ وہ اپنی جگہ موجود تھا، مجھے دیکھ کر اس طرح مسکرایا جیسے اسے میرے آنے کا یقین ہو، اور پھر اس نے بڑی چاہت سے وہ ہڈی اپنے ہاتھ میں لے لی۔ دونوں ہاتھ فضا میں بلند کیے، آنکھیں سورج پر گاڑ دی اور نہ جانے کیا کیا بڑبڑاتا رہا۔ دیر تک اسی عمل میں مصروف رہا اور اس کے بعد اس نے وہ ہڈی ایک پتھر پر رکھ دی اور مجھ سے بولا اب تو کل شام ڈھلے ہمارے پاس آنا، پرسوں جمعرات ہے نا؟ ہاں، کل ضرور آ جانا، ورنہ پھر تجھے 1 ہفتے انتظار کرنا پڑے گا۔
کس وقت آؤں میں تمہارے پاس؟ کوئی 6 بجے، اس نے جواب دیا اور میں نے گردن ہلا دی۔ وہ بولا جا اب بھاگ جا، زیادہ دیر رکنا اچھا نہیں ہوگا۔ میں وہاں سے واپس چلا آیا۔ بس یوں لگ رہا تھا جیسے میرا کام بننے ہی والا ہے۔ یار دوستوں سے ملاقات بھی ہوئی، لیکن یہ کوئی بتانے والی بات نہیں تھی۔ ویسے بھی مجھے اس کے لیے منع کر دیا گیا تھا۔ اگر انہیں بتا دیتا تو وہ سب بھی سادھو بابا کی طرف دوڑ پڑتے، لیکن بڑی بے چینی رہی تھی اور بڑا تجسس تھا۔ دوسرا دن بھی نہ جانے کس طرح کاٹا۔ تیار ہوا اور جیسے ہی 4:30 بجے گھر سے نکل آیا۔ سادھو بابا کا خیال دل میں تھا۔ وقت گزارتا رہا اور مقررہ وقت پر وہاں جا پہنچا۔ سادھو کے سامنے اس وقت نہ جانے کیا الا بلا رکھی ہوئی تھی۔ ایک طرف چھوٹی چھوٹی لکڑیاں آپس میں جوڑ کر رکھی گئی تھیں اور ان میں مدھم مدھم آگ سلگ رہی تھی۔ وہی چراند اور بدبو فضا میں پھیلی ہوئی تھی جو پہلے دن میں نے محسوس کی تھی۔ ایک عجیب سا طلسمی ماحول تھا۔ بوڑھے سادھو نے مجھے دیکھ کر اپنے محسوس انداز میں مسکراتے ہوئے کہا، میں نے اپنا کام کر لیا ہے، اب تیرا کام باقی ہے۔ مجھے بتاؤ سادھو بابا، مجھے کیا کرنا ہے؟ پہلے وعدہ کر، میں جو کہوں گا وہ تو ضرور کرے گا۔ یہ وعدہ تو میں پہلے ہی کر چکا ہوں بابا جی۔ تو پھر رک، سادھو نے کہا اور اپنی جگہ سے اٹھ کر عقب کی پہاڑی ٹیلے کے پیچھے پہنچ گیا۔ وہاں سے واپس آیا تو اس کے ہاتھ میں نہ جانے کس چیز سے بنا ہوا ایک بدحیت سا انسانی شکل کا پتلا تھا۔ اس نے یہ پتلا میری طرف بڑھاتے ہوئے کہا، اسے اپنے لباس میں چھپا لے۔ میں نے اس کی ہدایت پر عمل کیا۔ بڑی کراہت کا احساس ہوا۔ پتلا لجلجا اور بدبودار تھا۔ اس میں عجیب سی ٹھنڈک تھی، لیکن میں نے کسی بات پر توجہ نہیں دی۔ سادھو نے مجھے دیکھتے ہوئے کہا، اب تو یہاں سے پیر بھاگن کے مزار پر جائے گا۔ سیڑھیاں طے کر کے اوپر جانا اور قبر کے پیچھے جو 3 طاق بنے ہوئے ہیں ان میں سے بیچ کے طاق میں یہ پتلا رکھ دینا۔ بس یہی تیرا کام ہے۔ بعد میں سب کام ہمارا ہے اور تیرے مزے ہی مزے ہوں گے۔ پیر بھاگن کے مزار پر؟ میں نے سہم کر کہا۔ دل کے کسی گوشے میں کچھ ایمان باقی تھا۔ پیر بھاگن سے بچپن سے عقیدت تھی اور ساری آوارگیوں کے باوجود ان کا احترام دل میں تھا۔ اس کی وجہ شاید اس مزار سے منسوب کہانیاں تھیں۔ یہ کام اب تجھے ہی کرنا ہے۔ اس سے منہ موڑے گا تو یہ دنیا تیرے واسطے نرک بن جائے گی۔ جا جلدی کر، نہیں تو رات ہو جائے گی۔ میں لرزتے قدموں سے واپس مڑا۔ دل کی عجیب کیفیت ہو رہی تھی۔ اگر پیر بھاگن کے مزار کا معاملہ نہ ہوتا تو میں خوشی سے اس کے ہر حکم کی تعمیل کرتا، مگر نہ جانے کیوں دل کو ایک جرم کا احساس ہو رہا تھا۔ یوں لگ رہا تھا جیسے میں کوئی غلط اور ناپاک شے اس مقدس جگہ لے جا رہا ہوں۔ کچھ دور جا کر میں نے گردن موڑی، مگر بوڑھا وہاں موجود نہیں تھا۔ وہ ناپاک پتلا مجھے اپنے سینے پر بوجھ محسوس ہو رہا تھا۔ کچھ دور چل کر ایک اور عجیب احساس ہوا۔ پتلے میں انسانی جسم جیسی حرارت پیدا ہوتی جا رہی تھی، اور شاید یہ میرے خوف کا تحلیق کردہ احساس تھا کہ وہ پتلا مجھے اپنے سینے کے قریب کلبلاتا محسوس ہو رہا تھا، جیسے اس میں جان پڑ گئی ہو۔ خوف و دہشت کی سرد لہریں میرے بدن میں دوڑنے لگی، مگر میں اسے لباس میں سے نکالنے کی ہمت نہیں کر سکا تھا۔ مزار تک کا فاصلہ نہ جانے کس طرح طے کیا تھا۔ مزار ایک ٹیلے پر تھا اور وہاں تک جانے کے لیے ٹیلے پر 19 سیڑھیاں تراشی گئی تھیں۔ میں نے لرزتے قدموں سے پہلی سیڑھی پر قدم رکھا۔ اوپر خاموشی چھائی ہوئی تھی، چونکہ یہ مزار شہر سے بالکل باہر تھا اور یہاں زیادہ لوگ نہیں آتے تھے۔ ہاں، جمعرات کو یہاں رونق ہوتی تھی اور کافی لوگ نظر نیاز کرنے آ جاتے تھے۔ عام دنوں میں بس چند مجاور یا ملنگ یہاں موجود ہوتے تھے۔ میں سہما سہما سیڑھیاں طے کرنے لگا۔ دماغ میرا ایک ہیجانی کیفیت کا شکار تھا اور بدن میں اینٹھن سی ہو جا رہی تھی۔ پاؤں مسلسل اوپر اٹھ رہے تھے اور میں بلندی پر پہنچتا جا رہا تھا۔ اچانک ہی ایک انوکھا احساس ہوا۔ یہ 19 سیڑھیاں تو اب تک طے ہو جانی چاہیے تھی۔ گردن اٹھا کر اوپر دیکھا تو دم بہت رہ گیا۔ مزار اتنا اوپر نظر آیا کہ ہوش اڑ گئے۔ یہ 19 سیڑھیاں 1900 سیڑھیاں بن گئی تھیں۔ خوف کے عالم میں پلٹ کر نیچے دیکھا تو جان ہی نکل گئی۔ زمین سینکڑوں فٹ نیچے نظر آ رہی تھی۔ بدن پر شدید کپکپاہٹ طاری ہو گئی۔ سوچنے سمجھنے کی قوتیں سلب ہوتی جا رہی تھیں۔ یہ کیا ہو گیا؟ یہ سب کیسے ہو گیا؟ بے شمار بار اس مزار پر آیا تھا، مگر یہ اتنا اونچا تو نہیں تھا۔
اوپر نظر ڈالتا تو سیڑھیاں آسمان میں گم نظر آتی، نیچے دیکھتا تو خوف سے آنکھیں بند ہونے لگتی۔ ہمت کر چڑھتا جا، پہنچ جائے گا۔ میرے کانوں میں وہی منحوس باریک سی آواز ابھری اور میں اچھل پڑا۔ میں نے اپنے ارد گرد دیکھا، یہ آواز کہاں سے آئی؟ پھر اس کا مہرج علم میں آ گیا۔ میرے سینے کے قریب لباس میں پوشیدہ پتلا بول رہا تھا۔ رہی سہی کسر پوری ہو گئی۔ میرے حلق سے کئی دہشت بھری چیخیں بلند ہوئیں اور میں پلٹ کر نیچے بھاگا۔ میرے سینے کے قریب شدید ہلچل پیدا ہو گئی۔ پتلے کے ننھے نکیلے ہاتھ میرے سینے میں چبھ رہے تھے۔ وہ مجھے روکنے کی جدوجہد کر رہا تھا اور اس کی چبھتی ہوئی باریک آواز مجھے سنائی دے رہی تھی۔ او پاپی، او مورکھ، کیا کرے ہے؟ ارے تیرا ستیہ ناس بنا بنایا کام بگاڑ رہا ہے تو۔ ارے سنبھل، رک، ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہمت سے چل، اوپر پہنچ جائے گا۔ مگر میرے قدم نہ رک پائے تھے۔ مزید حیرتناک بات یہ ہوئی تھی کہ پہلے مجھے زمین جتنی نیچے نظر آ رہی تھی اب اتنی نیچے نہیں رہی تھی۔ میں آخری سیڑھی عبور کر رہا تھا کہ پاؤں لڑکھڑائے اور میں بری طرح نیچے گرا۔ نیچے پتھریلی زمین تھی، سر ایک پتھر سے ٹکرایا اور آنکھوں میں سورج اتر آیا۔ پھر گہری تاریکی چھا گئی۔ نہ جانے کب تک یہ کیفیت رہی تھی۔ ہوش آیا تو ماموں ریاض کی آواز سنائی دی۔ کیسی طبیعت ہے مسعود؟ کیا حال ہے بیٹے؟ میری آنکھوں میں دھندلاہٹ تھی، کچھ صاف نہیں نظر آ رہا تھا۔ رفتہ رفتہ یہ کیفیت دور ہوئی۔ والدہ کا چہرہ نظر آیا اور پھر ان کی رندھی ہوئی آواز ابھری۔ مسعود بیٹے، آنکھیں کھولو۔ کیسی طبیعت ہے بیٹے؟ دماغ سائیں سائیں کر رہا تھا، کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ ہاں، گزرے ہوئے واقعات یاد تھے، وہ خوفناک لمحات پوری طرح ذہن میں تھے۔ بے اختیار میرا ہاتھ سینے پر پہنچ گیا۔ وہاں کچھ موجود نہیں تھا۔ دل کو قرار سا ہوا۔ میں نے ماموں ریاض کو دیکھا، والدہ کو دیکھا اور اٹھ کر بیٹھنے کی کوشش کی، لیکن ماموں ریاض نے جلدی سے میرے سینے پر ہاتھ رکھ دیا۔ نہیں، لیٹے رہو، بہت کمزور ہو گئے ہو، لیٹے رہو۔ کیسی طبیعت ہے؟ میں نے کہنا چاہا کہ ٹھیک ہوں، مگر منہ سے آواز نہیں نکل سکی۔ مجھے حیرت ہوئی تھی، دوبارہ کوشش کی مگر گلا بھینچا ہوا تھا، آواز نہ نکل سکی۔ چائے لے آؤں؟ والدہ نے پوچھا۔ ہاں، ڈاکٹر صاحب نے یہی کہا تھا، آپ لے آئیے، ماموں ریاض بولے اور والدہ اٹھ کر باہر نکل گئی۔ میں اپنے گھر میں تھا، اپنے کمرے میں تھا، نہ جانے یہ سب کیسے ہوا تھا۔ اور میری آواز کو کیا ہو گیا تھا؟ ماموں ریاض نے کہا، بولو مسعود میاں، کیا ہوا تھا؟ پیر بھاگن کے مزار پر کیوں گئے تھے؟ وہاں بے ہوش کیسے ہو گئے تھے؟ تمہیں اندازہ ہے کہ پورے 2 دن کے بعد ہوش میں آئے ہو؟ صحت بخار میں پھٹک رہے تھے تم۔ وہ مزار کے مجاوروں نے تمہیں بے ہوش پایا تھا۔ اتفاق سے میرے ایک شناسہ حیدر علی مزار پر فاتحہ پڑھنے گئے ہوئے تھے، تمہیں جانتے تھے، وہی تمہیں یہاں تک لائے ہیں۔ کیا واقعہ ہوا تھا؟ کچھ بتاؤ تو صحیح۔ میں نے بولنے کے لیے زور لگایا مگر آواز کسی طرح نہ نکل سکی اور میرے چہرے پر بے بسی پھیل گئی۔ ماموں ریاض کو شاید احساس ہو گیا تھا، ان کے چہرے پر تشویش کے سار نظر آ رہے تھے۔ اتنی دیر میں والدہ چائے لے آئی تھی۔ ماموں ریاض بولے، یہ بول نہیں پا رہا باجی۔ ہیں؟ والدہ پریشان لہجے میں بولی۔ ہاں، یوں لگ رہا ہے جیسے بولنے کی کوشش کر رہا ہے لیکن آواز نہیں نکل رہی۔ کیا ہو گیا میرے بچے کو؟ الہی خیر، کیا ہو گیا اسے؟ والدہ صاحبہ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ حوصلہ رکھیں باجی، اللہ بہتر کرے گا۔ اٹھو مسعود میاں، چائے پی لو، بدن میں جان آ جائے گی۔ مجھے اٹھنے میں کوئی دقت نہیں ہوئی تھی۔ ماموں میاں نے چائے کی پیالی میرے ہونٹوں سے لگائی مگر منہ ہی نہیں کھل سکا۔ لاکھ کوشش کی مگر ہونٹ ایک دوسرے سے چپک کر رہ گئے تھے۔ ماموں ریاض بے حد پریشان نظر آنے لگے۔ پھر وہ بھرائے ہوئے لہجے میں بولے، چمچہ لے آئیے، شاید منہ کھولنے میں دقت ہو رہی ہے۔ تمام جتن کر لیے گئے مگر میرا منہ نہ کھلا۔ والد صاحب بھی آ گئے، مجھ پر تبصرے ہوتے رہے۔ والد صاحب کے ایما پر مجھے کاغذ تھما دیا گیا تاکہ میں لکھ کر کچھ بتانے کی کوشش کروں، لیکن میری انگلیاں اکڑ گئیں، قلم پر گرفت ہی قائم نہ ہو سکی۔ شام کو کئی ڈاکٹر آئے، میرے معائنے ہوئے لیکن کوئی فیصلہ نہیں ہو سکا۔ میں غذا اور پانی سے محروم ہو گیا تھا۔ ڈاکٹروں نے مشورہ دیا کہ اسپتال میں داخل کر دیا جائے، ہو سکتا ہے فالج کا اثر ہو۔ سب لوگ میرے سامنے یہ باتیں کر رہے تھے اور ان کی باتیں میری سمجھ میں آ رہی تھیں مگر میں کچھ کر نہیں سکتا تھا۔
طے یہ ہوا کہ دوسرے دن مجھے ایک اسپتال میں داخل کیا جائے گا۔